اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن اور نہیں جائز نہیں لائق کسی مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو. کسی مومن کے لیے یہ حلال جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ایمان والے کو مسلمان کو قتل کرے الا خطأ، ہاں مگر غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو اس کے مسائل آگے آ رہے ہیں. ومن قتل مؤمنا خطأ، اب آگے اللہ تعالیٰ نے جو آدمی قتل کرتا ہے اس کے سزا کیا ہے، کفارہ کیا ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ومن قتل مؤمنا خطأ، جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے. اور دوسرا کیا ہے، ودیت، اور دیت ہے، خون بہا ہے، مسلمۃ، جو پہنچائی جائے الی اہلہ، مقتول کے گھر والوں تک، الا ان یصدقوا، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ وہ اگر مقتول کے ورثاء وغیرہ وہ معاف کر دیں تو یہ دیت بھی معاف ہو جاتی ہے. اور دوسری صورت فإن کان من قوم، اگر وہ جو بندہ قتل کیا گیا ہے وہ ایک ایسی قوم سے ہے کہ عدو لکم، کہ تمہارے ان کے ساتھ دشمنی ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، مقتول جس کو قتل کیا ہے وہ مومن ہے لیکن دشمن ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر بھی کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. اور تیسری صورت وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہے کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے، وعدہ معاہدہ ہو چکا ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت ہے جو سپرد کی جائے گی اس مقتول کے گھر والوں تک، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا بھی پڑے گا. فمن لم یجد، بس جو شخص مومن غلام کو نہ پائے، وہ نہ ملے، تو فصیام الشہرین متتابعین، تو مومن غلام کے متبادل صورت یہ ہے کہ روزے رکھے گا 2 مہینوں کے مسلسل. توبۃ من اللہ، یہ ہے توبہ اللہ کی جانب سے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ سنا. سب سے پہلے ربط آیات ہیں. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب بھی دی اور مجاہدین کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ہی کوتاہی کرنے والے، جہاد کو چھوڑنے والے یا تاخیر کرنے والوں کو منافقین کے زمرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شمار فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کی خوب مذمت بھی بیان فرمائی. اور اس کے علاوہ جو کافروں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو چاپلوسی کرنے والے ہیں، مفاد پرست کافر ہیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا. اور اہل ایمان کو اللہ نے ہدایت کی کہ وہ ان کے بارے میں 2 رائے نہ رکھیں، بلکہ ان کو دشمن ہی سمجھیں جب تک یہ ایمان قبول کر کے اس کا اظہار کر کے ہجرت نہ کر لیں. اور یہ بھی فرمایا کہ اس قسم کے منافقین کے ساتھ کھلے کافروں جیسا جو ہے وہ سلوک کیا جائے. تفصیل تقریباً پیچھے گزر چکی ہے. تو یہ تو کفار کے ساتھ سختی کا حکم دیا تھا کہ انہیں جہاں بھی پاؤ پکڑ لو اور مارو، قتال کرو. اب اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جان کی حفاظت کا حکم دیا. یعنی کافر کے متعلق بھی پیچھے 3 طبقے بیان فرمائے. جو کافر تمہارے معاہدہ کیے ہوئے بندے کے ساتھ آ کے مل جائے یا تم سے معاہدہ کر لے، حلیف بن جائے، تو اس کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو. اور جو آ کے تمہارے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر دے، اپنی ذلت کا اظہار کر دے کہ بھئی ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، اپنے قوم کے بھی ہم مخالف نہیں ہیں، ہمارے ساتھ آپ لڑائی نہ کریں، تو ایسے لوگوں سے بھی لڑائی نہ کریں.
تو یہ تو کافر کی جان کا جو ہے اس کے بارے میں اصول بتائے، تو مومن کی جان کتنی قیمتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا کہ مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی عزت، یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں محفوظ ہیں۔ مومن کی جان، کوئی آدمی کسی آدمی ایمان والے کو، مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ اسلام کہتا ہے اس نے جان لی ہے، اس کے بدلے میں اس شریر کی جان لی جائے۔ کیوں قتل کیا؟ اتنا غصہ، اتنے معاملات دور تک کہ دوسرے مومن کو قتل ہی کر دیا اس نے، ایمان والے کو۔ اللہ نے اس کی جان کی بھی حفاظت فرمائی۔ مال کی حفاظت فرمائی کہ کوئی آدمی کماتا ہے، بینک میں رکھتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، تالے لگاتا ہے، رات کو کنڈے لگا کے سوتے ہیں، کوئی آتا ہے اور چور جو ہے یا ڈاکو اندر اتر کے جو ہے وہ اس کے گھر سے چوری کر لیتا ہے، اس کے مال کو چرا لیتا ہے، وہ پکڑا جائے اور قاضی کے سامنے پیش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اس ہاتھ کو کاٹا جائے جو میرے بندے کے مال محفوظ پر پڑا ہے، جو میرے بندے کے مال پر پڑا ہے۔ اللہ ایمان والوں کے مال کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سزائیں ہیں یہ غلط سزائیں نہیں ہیں۔ ویسے ہی اللہ سزا تو نہیں دیتے تھے حدود اللہ، چور کی سزا۔ چور کیا کرتا ہے؟ چور جا کے ہمارے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے، ہم نے بڑی مشکل سے کمایا ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مال کوئی نہ چرائے، ہم خود اس کی حفاظت کرتے ہیں، تالوں میں رکھتے ہیں یا بینک میں رکھاتے ہیں یا دوسری طرح سیف کر کے حفاظت سے رکھتے ہیں، تو اس کے باوجود آگے کوئی چرا لے تو اس کو تو کوئی دنیا کا آدمی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی ایمان والے کے گھر چوری ہو جائے، اس کا مال چوری ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں اس ہاتھ کو کاٹ دو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وہ مرد ہے یا عورت ہے چوری کرنے والی، اس کا ہاتھ کاٹو۔ تیسری، جان مال کے بعد عزت ہوتی ہے آدمی کی، سب سے بڑی چیز جان ہے، پھر اللہ نے مال کی نعمت دی ہوئی ہے، پھر عزت کی بندہ حفاظت کرتا ہے۔ جان مال سے بھی زیادہ بندہ عزت کی حفاظت کرتا ہے، معاشرے میں بندہ عزیز رہے۔ تو عزت کیا ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تو کوئی آدمی زنا کرے اور ان پر ہاتھ ڈالے اور ان کی عزت کو لوٹ لے تو وہ گویا کہ زانی ہو گیا۔ تو زانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی رکھی ہے کہ آگے آئے گا سورہ نور میں اور مختلف صورتوں میں کہ اس میں دو کیٹیگریاں ہیں، ایک تو آدمی شادی شدہ ہے، ایک شادی شدہ نہیں ہے۔ تو شادی شدہ نہیں ہے تو اس سے اگر زنا ہو جائے تو اس کے لیے کوڑے ہیں، کوڑے لگائے جائیں، اور اگر جو ہے شادی شدہ آدمی ہے پھر بھی یہ کام کر رہا ہے کہ کسی مسلمان کی ماں، بہن، بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اس کی عزت کو نوچ رہا ہے اور زنا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاشرے کو اس گندگی سے پاک کیا جائے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کے وجود کو ختم کیا جائے۔ یہی توبہ کی صورت ہے۔ مسلمان بہرحال یہ توبہ ہے، اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کرتا ہے، تو جب وہ سنسار ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ایمان والے کی جان کی حفاظت کا حکم دیا۔ اور اندازہ لگائیں اسلام میں جو ذمی کافر ہے، جو ہمارے ملک میں رہ رہا ہے، ہمیں ٹیکس دے رہا ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی کافر ہے، اس کو بھی یہ رعایت حاصل ہے۔ جب اسلام کے نیچے رہ رہا ہے، متحد رہ رہا ہے، تو اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے دعوت کا میدان کھلا ہے تو ایمان والے اس کو دعوت دیتے رہیں گے، لیکن وہ اگر ایمان نہیں لاتا تو ہے تو ذمی کافر، تو اس کو بھی یہ رعایت حاصل ہے کہ کوئی آدمی اس کے بھی جان، مال اور عزت پر ہاتھ نہ ڈالے۔ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ وہ ان کا باسی ہے، وہ ان کا شہری ہے، وہ اس کو سارے حقوق دیے جائیں گے جو اس حکومت، اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے والوں کو مل رہے۔ تو اس آیت میں مومن کے مال اور جان کی حفاظت کا قانون بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا جائے تو اس کی سزا کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے اَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ تو یہ مومن کے قتل ناحق کی مطلقاً اللہ نفی فرما رہے کہ ایمان والے کو تو قتل کرنا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے
کہ کسی ایمان والے کو قتل کرے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پتہ تھا، ہمارے علاقوں میں کبھی کبھار کئی سالوں کے بعد ایک قتل ہو جاتا تو لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے، اوپر دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے ابھی بارش جو ہے اور بادل آ جائیں گے اور ابھی یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اندھیری آ جاتی تو اور آ بھی جاتی تھی. تو یعنی قتل ہو گیا جی علاقے میں. اور آج کل کسی ایمان والے کی جان جو ہے، کوئی جان کی قیمت ہی نہیں ہے. جو جہاں چاہے وہاں اس کو قتل کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل ناحق کی مطلقاً نفی کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بھی موجود ہیں ایمان والے کے جو ہے وہ جان کی کتنی قیمت ہے، انسان کی جان کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں کتنی قیمت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک ہے، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یخذلہ ولا یظلمہ، نہ وہ اسے رسوا کرتا ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے. کتنے پیارے انداز سے حضور نے سمجھایا کہ ایمان والا ایمان والے کا دوست ہے، بھائی ہے. تو بھائی بھی بھلا کوئی بھائی کو رسوا کرتا ہے، بھائی بھی کبھی بھائی کو ذلیل کرتا ہے، بھائی بھی کبھی بھائی پر ظلم کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مومن کہیں کبھی ہو، یہ افغانی، یہ کشمیری، یہ فلاں، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے. اللہ کے ہاں اللہ کے رسول نے آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا فرمایا؟ آج کے بعد کسی کو نسل کی وجہ سے فوقیت حاصل نہیں، یہ فلاں نسل کا ہے اور یہ فلاں قوم کا ہے. کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی اجمی کی وجہ سے کسی کو کوئی فوقیت نہیں. ساری دنیا کے آخری کونے تک کا جو مسلمان ہے، چاہے کسی رنگ کا ہے، چاہے کسی زبان کا ہے، چاہے کسی علاقے کا ہے، چاہے کسی قبیلے کا ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے. حضور نے فرمایا ساری امت مسلمہ کو، حضور نے فرمایا مسلمان المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لا یخذلہ، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، ولا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے. دونوں چیزیں ایمان والے سے ممکن نہیں ہیں. اور آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے حدیث میں فرمایا کہ تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں کجسد واحد، عجیب مثالیں حضور نے دی کہ تمام ایمان والے، تمام مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. میرے کان میں درد ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری ٹانگ آرام سے سو جائے، چلو یار کان میں درد ہے، وہ سارے رات جاگتا رہے اور آنکھیں سوتی رہیں. تو آنکھ بھی اس درد کو محسوس کرتی ہے، وہ ساری رات نہیں سوتی، پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. حالانکہ ایک عضو میں، ایک اعضاء میں درد ہو رہا. تو حضور نے اس مثال سے امت مسلمہ کی مثال سمجھائی کہ تمام مسلمان کا جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے. تو اگر ایک جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ دیتا ہے اور اس درد کو محسوس کرتا ہے. جب تک اس اعضاء کو، اس کو آرام نہ آ جائے تو پورے جسم کو بھی آرام نہیں آتا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، آئینہ. چنانچہ مومن ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے عیوب کی، اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے. تو مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ بننا چاہیے، مثال بننی چاہیے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت ارشاد ہے. حضور نے فرمایا قتال المؤمن کفر وسبابہ فسوق، مومن کو قتل کرنا یہ کفر ہے. حضور نے اس کو کفر میں شامل فرمایا. تو علماء لکھتے ہیں بہرحال کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ سے کفر حقیقی تو نہیں ہے لیکن کفر عملی تو ہے. یہ تو کافروں کا کام ہے، عملی کفر ہے. اور وسبابہ فسوق، حضور نے فرمایا مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ نافرمانی. تو کفر اس لیے کہا کہ کافر ہی مسلمان کا دشمن ہوتا ہے، کوئی مومن کسی دوسرے مومن کا دشمن نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ کافروں والے فعل کا ارتکاب نہیں کر سکتا، ایمان والے سے یہ ممکن نہیں. تو یہ بہت بڑی کبیر بات گویا کہ حضور کے سامنے. اور ایک اور حدیث میں ترمذی شریف کی روایت ہے، اس میں آتا ہے حضور نے فرمایا لزوال الدنیا اہون من قتل رجل مسلم، کسی مسلمان آدمی کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا ختم ہو جائے یہ نقصان کم ہے.
حضور نے کیا فرمایا, ایک طرف پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہو, پوری دنیا تباہ ہو جائے, لیکن ایک مومن کا قتل یہ گوارا نہیں ہے اسلام. یہی ملا عمر صاحب نے امریکہ کو کہا تھا کہ شیخ اسامہ بن لادن اور یہ جو عرب مجاہدین اور یہ سارے ہمارے پاس مہمان ہیں, ہم پختونوں کی تو روایت ہے ہم مہمان کی حفاظت کرتے ہیں, یہ تو ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں, ہم سے معاہدہ کیے ہوئے ہیں, یہ تو ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے, تو ہم ایک مسلمان کو بھی آپ کے حوالے نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں مٹا دیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ دکھایا کہ 21-22 سال کی جنگ کے بعد یہاں کی دور چاٹتے ہوئے امریکہ اور اس کے سارے ہواری یہاں سے بھاگے. اللہ نے پورے کفر کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا. پوری دنیا کا میڈیا ان کو دکھا رہا تھا, وہ اپنے جہازوں کو راتوں کو لے کے بھاگ رہے تھے, اور جو ان کے چاہنے والے لوگ تھے ان کے جہازوں کے ٹائروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے اوپر جا کے مر رہے تھے, گر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی ان کو. تو لیکن اپنے مہمان کو حوالے نہیں کیا, کسی مسلمان کو ان کے حوالے نہیں کیا. تو اس حدیث میں حضور نے کیا فرمایا, پوری دنیا لزوال الدنیا, پوری دنیا کا ختم ہو جانا, آپ کا ملک اجڑ جائے گا, آپ کے گھر اجڑ جائیں گے, شہادتیں ہو جائیں گی, لیکن کسی مسلمان کو کافر کے حوالے نہ کیا جائے. اس کی جان کی قیمت اتنی اللہ کے نبی کے ہاں, اللہ کے ہاں. لزوال الدنیا احون, دنیا پوری کا نقصان یہ کم ہے من قتل رجل مسلم, ایک مسلمان آدمی کے قتل کرنے سے. اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے, حضور اسلام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کسی شخص کو قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے. تو یعنی یہ جب قتل ہوتا ہے تو قتل میں جتنے آدمی شریک ہوتے ہیں قصاص میں ان سب کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں, کیونکہ وہ سارے شریک ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا بھی اگر ایسا ممکن ہو جائے, اکٹھی ہو جائے اور کسی ایک مومن کو قتل کرے تو سزا میں اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈالے. تو یہ بہت بڑا فعل ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی مومن کی جان چلی جائے تو آدمی کا بہت بڑا خسارہ ہے. آج کل طبیعتیں, اور پھر جب دیت جو ہے نا, دیت اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت بڑی دیت رکھی ہے تاکہ خاندان, اور پھر عاقلہ پر رکھی ہے, خاندانوں پر, کہ سارا خاندان اس دیت کو ادا کرے گا. کیوں اس نے اپنے خاندان کے بچے کی تربیت غلط کی ہے, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ چھوٹا بچہ ہے وہ پسٹل رکھ رہا ہے یا دوسری چیزیں رکھ رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور کل اللہ نہ کرے کسی کی جان لے گا, اور پھر طبیعت بھی اس کے غصے کی ہے. تو سب نے اس کو دیکھا کیوں نہیں ہے, اس کو سمجھایا کیوں نہیں ہے, ساروں نے مل کے یہ دیت دینی ہے. تو دیت بھی سب پر ڈالی ہے شریعت نے, پورے خاندان پر, عاقلہ پر. تو اور قصاص جو ہے جتنے بھی آدمی شریک ہوں گے, 13 آدمی 20 آدمی مل کے اگر کسی ایک آدمی کو قتل کرتے ہیں تو 20 کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. تو سب کو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسی بات ہو جائے کہ ساری دنیا مل کے کسی مسلمان کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالے گا. تو ایک تو اس کے احکام ہے جان بوجھ کے قتل کرنے کے, وہ بھی آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ غلطی سے بندہ مارا گیا, قتل خطا ہو گیا, غلطی سے سرزد ہوگی, تو اس کے احکام بھی آگے بیان ہو رہے ہیں. بہرحال قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے. اچھا, قتل ناحق جو ہے اور قتل حق کیا ہے, پھر یہ دو چیزیں ہوگی. ایک تو ناحق قتل کرنا کہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, ایک قتل کیا جائے گا. تو یاد رکھیں قتل مومن کی 3 صورتیں ہیں. مومن آدمی کو اگر قتل کرنا پڑے تو صرف 3 صورتوں میں اس کو قتل کیا جائے گا. وہ بھی ہر مسلمان جان نہیں لے سکتا, وہ بھی حاکم وقت, حکومت وقت کی ذمہ داری. وہ 3 صورتوں میں سے پہلی صورت حضور علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمائی کہ ظلم بعد احسان, اگر محسن یعنی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کریں تو اس کو سنسار کیا جائے گا, اس کو قتل کیا جائے گا. یہ قتل کی پہلی صورت. یعنی مومن کی بڑی جان ہے لیکن اس نے چونکہ زنا کیا ہے, معاشرے کو گندا کر دیا ہے اور کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ مومن کے قتل کی پہلی صورت. اور دوسری صورت حضور نے فرمایا النفس بالنفس, یعنی جان کے بدلے جان.
اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کر دے تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو شرعی سزا یہ ہے کہ بھائی تو نے کیوں قتل کیا ہے، اب قتل کے بدلے میں تجھے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ سزا اس لیے بھی سخت رکھی ہے، اگر یہ سزائیں نافذ ہو جائے تو ایک آدمی کسی کو قتل کرنے سے پہلے 1,00,000 دفعہ سوچے گا کہ بھائی اس کے بعد تو مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، اس کے بعد مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ کبھی بھی قتل نہیں کرے گا۔ کیونکہ جس چیز کو اسلام نے معاشرے سے ختم کرنا ہے اور وہ چیز سخت ہے تو اس کی سزا بھی اسلام نے سخت رکھی ہے، تاکہ وہ آدمی اس سزا کو سوچ کے ہی وہ کام نہ کرے۔ اب زنا کی سزا اتنی سخت رکھی ہے، اب شادی شدہ آدمی ہے تو وہ آدمی، اس کی اپنی بیوی موجود ہے، بھئی دوسری شادی کرو، تیسری، 4 شادیوں کی اسلام نے اجازت دی ہے، تو اچھی عزت کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ تمہیں اس سے اولاد بھی عطا فرمائے گا، حلال کی اولاد ہوگی۔ اور لیکن پھر بھی جا کے باہر منہ مار رہا ہے اور پھر بھی جا کے جو ہے وہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے، پھر بھی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، تو اسلام نے سخت ترین سزا رکھی ہے کہ سنسار کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اسی طرح کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے التارک لدینہ و مخالفہ للجماعت، جو شخص دین کو چھوڑ دے۔ اللہ کے ہاں اللہ کے اس نظام کی بڑی اہمیت ہے، یہ قرآن و سنت جو اسلام کا نظام ہے، شریعت ہے، دین ہے، بھائی اتنے عالی دین کو تم چھوڑ کے عیسائی بن رہے ہو، یہودی بن رہے ہو، ہندو بن رہے ہو، دوسرے کسی مذہب میں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ مسلمان ہونے کے لیے جبر نہیں ہے، کسی کافر کو جبرن مسلمان بنانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ دعوت دیں، اپنا عمل رکھیں، اخلاق رکھیں، وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ کے باہر جانا اس کی اجازت نہیں۔ تو اس کو مرتد کہتے ہیں، کوئی آدمی مرتد ہو جائے، اپنے دین کو تارک الدین ہی چھوڑ دے اور مخالفی اور اس کی مخالفت کرے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ للجماعت یعنی جماعت المسلمین کو، اسلام کو، مسلمانوں کو چھوڑ جاتا ہے تو 3 دن مرتد کو دیے جائیں گے۔ اسلام نے اس کو 3 دن دیے ہیں۔ بھائی تمہارا مسئلہ کیا ہے، تمہیں کہاں شک پڑا ہے، اسلام کا کون سا حکم تمہیں سمجھ نہیں آیا، کس شبے کی وجہ سے تم دین اسلام کو چھوڑ رہے، اپنے اعتراضات علماء کے سامنے رکھو، قاضی کے سامنے رکھو، تمہاری تشفی کی جائے گی، تمہیں جواب دیے جائیں گے، تمہیں مطمئن کیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن میں اپنے اعتراضات نہیں رکھتا یا رکھتا ہے لیکن پھر اس پہ مطمئن نہیں ہوتا تو تیسرے دن کے بعد چوتھے دن اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ اسلام کا یہ حکم ہے، مرتد کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے وہ واپس جا رہا ہے، تو اس لیے یہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے، کوئی صورت بھی نہیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا تو سخت ترین گناہگار ہوگا اور اسے قصاص دینا ہوگا یا خون بہا دینا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ جب باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، گھیراؤ کر لیا، تو آپ مکان کی چھت پہ چڑھے اور چھت پہ چڑھ کر ان باغیوں سے خطاب فرمایا لوگو تم میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ جن 3 وجوہات سے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے اور حاکم وقت قاضی وقت فیصلہ کرے گا اور حاکم وقت اس کو سزا دے گا، تو وہ تو میں نے کبھی نہیں کی۔ تو اور فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، تو قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے، آج تک میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا۔ اور دوسری بات زنا کی ہے، انہوں نے فرمایا بخدا میں نے کبھی زمانہ اسلام تو دور کی بات، زمانہ جاہلیت میں جب زنا ہر طرف مکہ میں عام تھا تو میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا۔ اور دین کو چھوڑنے کی بات ہے، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے تو دین کو نہیں چھوڑا۔ تو اور میں نے جب سے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا ہے اس پر قائم ہوں، لہذا تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم مجھے کیوں قتل کرتے؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ 3 صورتیں ہیں کہ جن 3 صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی جو ہے یہ آرڈر عام آدمی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے شرعاً کہ اپنے معاملات کو قاضی کے پاس سامنے پیش کیا جائے، چونکہ ہمارے جو
عدالتی نظام ہے وہ سارا انگریزی نظام چل رہا ہے، یہاں تو اسلام ہے ہی نہیں، قاضی کے معاملات ہی نہیں ہیں. تو بہرحال ایک خلافت کا قائم کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارا اپنا نظام ہوگا، نظام تعلیم ہمارا اپنا ہو. یہ تو نظام تعلیم انگریزی ہے، اور جس میں تو میٹرک کے اندر اور ان کی کتابوں کے اندر جو ہے سورہ توبہ، سورہ انفال شامل تھی، وہ انہوں نے کھرچ کے وہ آیات نکال دی، جہاد کی آیات، دوسری آیات قرآن کو نکالا. دو قومی نظریہ تک انہوں نے کتابوں سے نکال دیا کہ ہم کیوں جدا ہوئے تھے، ہماری قوم کیوں بنی تھی، ہم نے وطن کیوں حاصل کیا تھا، کہ وہ دو قومیں تھیں، ہندو اور مسلمان، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، ہم نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. تو گویا کہ ہم نے اسلام کی بنیاد پہ یہ وطن لیا تاکہ ہمارا علیحدہ وطن ہو، اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی حکومت قائم کر سکے. یہ دو قومی نظریے کا مطلب ہے، یہ بھی کتابوں سے نکال دیا جو پاکستان کی بنیاد ہے. تو یعنی ہر چیز، یہ تو انگریزی تعلیم ہے، اور اسی طرح انگریزی معیشت، انگریزی بازار ہے ہمارے، اور انگریزی عدالتیں ہیں. تو خلافت کی سب سے بڑی ضرورت تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے. آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بڑے سے بڑا قتل بھی کر لیتے ہیں، بڑا معاملہ کر لیتے ہیں، اور تیسرے چوتھے دن وہ باہر ہوتے ہیں. پہلے تو کوئی ان کے خلاف FIR درج کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا، اتنی سفارشیں اور اتنے فون اور اتنا دباؤ ہوتا ہے. اگر کر بھی لے تو ان کی اتھارٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ پیسہ دیتے ہیں اور قانون خرید لیتے ہیں، ملک خرید لیتے ہیں، جج خرید لیتے ہیں، اور پستا ہے تو غریب پستا ہے. تو ابھی وہ جو قانون بنائے ہیں انہوں نے، عجیب قانون ہے کہ 50 کروڑ سے کم اگر کسی کی رقم ہے کسی کے پاس، تو آپ اس کو نہیں پوچھ سکتے، نیب اس کو نہیں پوچھ سکتا. یہ ابھی قانون بنے ہیں، اس حکومت نے بنائے. پچھلی حکومت نے جو رنگ لگایا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یعنی 50 کروڑ سے 100 روپیہ بھی کسی کے پاس کم ہے، آپ اس کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کدھر سے ہیں. ہاں اس سے زیادہ رقم ہے تو آپ پوچھ سکتے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو، ماموں کے بیٹوں اور دوسرے پورے خاندان کو اس میں اتنی رقم تقسیم کی ہوئی تھی. یہ سارے بلیک جو پیسہ ہے ملک کا لوٹ کے، اب اتنے سے کم کسی کے ہیں تو آپ نہیں پوچھ سکتے. ہاں غریب ہے، اس نے 100 روپیہ بھی حکومت کا جو ہے وہ کیا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. قانون تو غریب کے لیے سارا. تو بہرحال جب تک خلافت قائم نہیں ہوگی، اللہ کا نظام قائم نہیں ہوگا، یہ حدود بھی جاری نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کی حدیں ہیں جو قرآن یہاں بیان فرمائے. تو بہرحال یہ 3 صورتیں ہیں قتل کی، مومن کو قتل کیا جا سکتا ہے. باقی قتل کی اپنی 3 صورتیں ہیں: قتل خطا، قتل عمد، قتل شبہ عمد. یہ 3 صورتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کا نظام نصیب فرمائیے. امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا نظام نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے. یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے. یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے. یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.